اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلے دسویں درس کا متن پڑھ چکے تھے. کلمہ و ترکیبہ تازے رہ گیا تھا. تو یہاں پر کچھ نئے کلمات اور نئی ترکیبیں ذکر کی گئی ہیں. ٹھیک توجہ فرمائیں. رہ گیا تھا نا. چلیں. آباد کردن مصدر ہے. آباد کردن یعنی ساختن، درست کردن، بنا کردن. آباد کردن یعنی درست کردن یا ساختن، صحیح کرنا، بنانا. ٹھیک ہے. آباد کردن کے یہ معنی ہے. مثلا انجا خانئی نبود، ماں انجا را آباد کر دی. یہاں کوئی گھر نہیں تھا، یہاں ہم نے بسایا ہے، یہاں ہم نے گھر بنایا ہے. یہاں پر ہے. شما رفتی جنگل را آباد کر دی. آپ نے یہاں سے جا کر کے جنگل کو آباد کیا، یعنی جنگل میں گھر بنایا. چلے. آزادگی. آزادگی یعنی زیر بار ظلم نہ رفتن، با عزت زندگی کردن. آزادگی یعنی ظلم کو قبول نہ کرنا، ظلم کو قبول نہ کرنا، عزت کے ساتھ زندگی گزارنا. اس کو کہا جاتا ہے آزادگی. ما باید آزادگی داشته باشیم، نباید زیر بار ظلم برویم و زندگی ذلت آمیز را قبول کنیم. آزادگی یعنی زیر بار ظلم نہ رفتن، ظلم کو قبول نہ کرنا، ظلم کو برداشت نہ کرنا اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنا. بے محض رسیدن بے حکومت یعنی ہمیں کی بھی حکومت رسید. جیسے ہی تخت نشین ہوا، جیسے ہی حاکم بنا، جیسے ہی حکومت تک پہنچا. مثلا آپ کہیں گے ہمیں کے به کلاس آمدم، درس آغاز شد. به محض رسیدن به سر کلاس درس آغاز شد. به محض رسیدن به کلاس یعنی میرے کلاس میں پہنچتے ہی درس شروع ہو گیا. به محض رسیدن یعنی ہمیں کے کہ حکومت رسید. وہاں بات حکومت کی تھی، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. بے محض رسیدن بے مسجد، نماز جماعت اقامہ شد. ٹھیک. یا ہمین کی بے مسجد رسیدن، نماز جماعت اقامہ شد. بے محض رسیدن بے حکومت یعنی ہمین کے بے حکومت رسید. پائیداری. پائیداری یعنی مقاومت، استادگی، ثابت قدمی. سمجھ رہے ہیں. پائیداری یعنی مقاومت، ثابت قدمی، اڑے رہنا، ٹکے رہنا، قدم پیچھے نہ ہٹانا. پائیداری. لشکر اسلام در مقابل لشکر کفار پایداری کردن. ما باید در مقابل دشمنان پایدار باشیم. چلے. پایدار. خود خواہ، متکبر، مغرور. ما مرد خود خواہ را دوست نہ داریم. ہم مغرور انسان کو پسند نہیں کرتے. خود خواہ. ما باید از خود خواہی دوری کنیم. خود خواہ. خوش گزرانی یعنی اپنا وقت جو ہے لہو و لعب میں
مستی میں گزارنا، وقت مستی میں گزارنا، اس کو کہتے ہیں خوش گزرانی۔ خوش گزرانی یعنی مستی میں وقت گزارنا، گزراندن وقت و عمر با لذت ہے دنیائی۔ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی لذتوں کے ساتھ اپنی عمر اور اپنے وقت کو گزارنا، گزرانے کا عیش و نوش، عیش و نوش میں زندگی بسر کرنا۔ کہیں گے اغلب رؤسائے کشور اسلامی عمر خود را در خوش گزرانی می گزارند، یا مثلا کہ خوش گزرانی می کنند، اشنوش میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یا یہ کہیں گے کہ دولتہائے اسلامی یا بادشاہان حاکمان اسلامی دولت خود را در خوش گزرانی استفاده می کنند یا خرچ می کنند، مصرف می کنند۔ درآمد یعنی آمدنی، درآمد یعنی ثروتی کی بے وسیلہ کار به دست می آید۔ درآمد اس ثروت کو کہا جاتا ہے کہ جو کام کے ذریعے سے حاصل ہو، مفت میں نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کام کے ذریعے سے جو دولت حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں درآمد۔ در گرفت یعنی شروع شد، آغاز شد، به وجود آمد۔ در گرفت یعنی شروع شد، آغاز شد، به وجود آمد۔ درماندگان یعنی اشخاص ناتوان و بیچارے، درماندے کی جمع ہے درماندے، ٹھیک، درماندہ یعنی ناچار مجبور، درماندگان یعنی بیچارے مجبور ناتوان۔ نوع بشر یعنی انسانہا، نوع بشر یعنی انسانہا۔ لطفاً بجملہائے زیر دقت کنید، برائے مہربانی نیچے جو جملے دیے گئے ہیں ان جملوں میں دقت فرمائیں، چونکہ یہ دقت کی چیز ہے اس لیے میں بھی تاکید کر رہا ہوں۔ نمبر 1، یا 4 جملے دیے ہوئے ہیں، چاروں جملے میں ایک کلمے کی تکرار ہوئی ہے، لیکن وہ کلمہ ہر جملے میں الگ الگ معنی رکھتا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ نمبر 1، یزید ثروت کشورهای اسلامی را در کارهای حرام مصرف می کرد یا صرف می کرد۔ یزید اسلامی ممالک کی دولت کو، سرمایہ کو حرام کاموں میں صرف می کرد یعنی خرچ می کرد، صرف می کرد کیا مولانا؟ خرچ می کرد۔ نمبر 2، ما ہر روز صبحانے نہار و شام را در سالن غذاخوری صرف می کنیم۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر دن ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا در سالن غذاخوری، کیا ہے؟ کھانے والا جو ہال ہوتا ہے بعض جگہوں پہ، سمجھ رہے ہیں، مہمان سراؤں میں، ہوٹلوں میں ہیں، یا بڑے بڑے جن کے پاس گھر ہوتے ہیں جہاں پہ ٹیبل کرسی سب لگا ہوا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں سالن غذاخوری۔ کیا کہتے ہیں؟ کھانا کھانے والا ہال، ٹھیک ہے، در سالن غذاخوری، آپ یہ کہہ لیں کھانے والے ہال میں۔ صرف می کنیم یعنی می خوریم، یہاں صرف می کنیم یعنی ہم ناشتہ، دوپہر کا اور رات کا کھانا یہ فلاں حال میں کھاتے ہیں۔ صرف می کنیم یہاں یعنی می خوریم کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک۔ نمبر 3، او ہمیں عمر خود را در راہ آموختن علم صرف کرد،
او ہمیں عمر خود را، اس نے اپنی تمام عمر، اس نے اپنی پوری زندگی در راہ آموختن علم، علم حاصل کرنے کی راہ میں صرف کرد، یعنی گزار دی. یہاں صرف کرد یعنی گزراند، گزار دی. شما فعل مضارع مصدر آمدن را صرف کنید. آپ مصدر آمدن سے فعل مضارع کی صرف کنید یعنی گردانیے. یہاں صرف کردن بمعنی آوردن صیغہ، صیغہ لائیے، گردانیے. تو آپ نے دیکھا کہ چاروں جملے میں ایک کلمے کی تکرار ہوئی ہے، صرف کردن. مصدر صرف کردن چاروں جملے میں آیا ہے، لیکن چاروں جملے میں اس کے الگ الگ معنی ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جو مختلف مقامات پر جب استعمال ہوتے ہیں تو الگ الگ معنی دیتے ہیں، اور وہ معنی سیاق و سباق سے سمجھ میں آتے ہیں. مجھے کلمہ سے اس کا معنی سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. آگے پیچھے کی باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر یہ کلمہ کون سا معنی دے رہا ہے. اب ناشتہ دوپہر کا اور رات کا کھانا خرچ کرتے ہیں، کھانا خرچ کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے. گردان خرچ کی جاتی ہے، صیغہ فعل مضارع خرچ کیا جاتا ہے، فعل مضارع کے صیغے سنائے جاتے ہیں. تو چلیں تو ایک بار اور دیکھیں یا رہن دیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر با دقت بفعل جملہ بالا توجہ کنی، کہہ رہے ہیں کہ دقت کے ساتھ اوپر کے جملوں میں فعل کو آپ دیکھیں گے. اوپر کے جملوں میں جو فعل ہے اگر اسے آپ دقت سے دیکھیں گے تو متوجہ بھی شوید، تو آپ متوجہ ہو جائیں گے کہ فعل صرف کردن بمعنی مختلفی می آیت. پانی چاہیے نہیں شکریہ. کہ جو مصدر صرف کردن ہے یہ الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے، الگ الگ معنی کے لیے آتا ہے. مثلا در جملہ اول صرف می کرد یعنی مصرف می کرد. پہلے جملے میں صرف می کرد بمعنی مصرف می کرد یا خرچ می کرد. دوسرے جملے میں صرف می کنیم یعنی می خوریم. تیسرے جملے میں صرف کرد یعنی گزراند. اور چوتھے جملے میں صرف کن یعنی فعل را یکی بیگو. فعل کے جو الگ الگ صیغے ہیں اسے بتائیے آپ. مثال جیسے می آئیم، می آئی، می آیت، می آئیم، یہ اس طریقے سے. پاسخ دہید، تو جواب دیجئے. یزید درآمد کشورہ اسلامی را برائے چے کارہائی مصرف می کر. چلیں دوست، یہ پاسخ دہید 5 سوالات دیے ہوئے ہیں جو درس سے ہی متعلق ہیں، ان کے جواب دینے ہیں. نمبر 1، یزید درآمد کشورہائے اسلامی را برائے چے کارہائی مصرف می کر. یزید اسلامی ممالک کی درآمد کو، سرمایے کو کن کاموں میں خرچ کرتا تھا؟ در کارہائے حرام، در خوشگذرانی، در شراب خوری، قمار بازی و عیش و نوش خرچ می کر. ٹھیک اس طریقے سے چلے. رفتار یزید با دستورهای دین چگونه بود؟
دین کے دستورات اور قاعدے قانون کے مقابلے میں یزید کے رد عمل کیا تھا، یا یزید کا عمل کیا تھا، یزید کی رفتار کیا تھی، اس کا سلوک کیا تھا؟ نمی کرد بھائی اتنا کہہ دینا، یزید دستور ہائے دین را رعایت نمی کرد. یزید چرا حضرت امام حسین علیہ السلام رہبری یزید را نہ پذیرو؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے یزید کی رہبری کو قبول نہیں فرمایا؟ رہبری یک ستمگران نہیں، ستمگر را بے پذیرت، وہ جواب نہیں ہے اس کا. چون اگر امام حسین رہبری یزید را قبول می کرد یا می پذیرفت، دین اسلام از بین می رفت. اگر امام حسین علیہ السلام رہبری یزید را می پذیرفت یا قبول می کرد، دین اسلام از بین می رفت. از پیکار مقدس امام حسین علیہ السلام چه درسی می توان گرفت؟ امام حسین علیہ السلام کے مقدس قیام، مقدس جنگ سے کیا درس دیے جا سکتے ہیں، کیا سبق سیکھے جا سکتے ہیں؟ از پیکار مقدس امام حسین می توانیم درس‌های مختلفی بگیریم. مثلا مقاومت در مقابل ستمگران، آزادگی، زیر بار ظلم نہ رفتن، حریت اور آزادگی کا درس لے سکتے ہیں. ظالم سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا درس لے سکتے ہیں. خدا کی راہ میں سب کچھ لٹانے اور خرچ کر دینے کا درس لے سکتے ہیں. چلیں نمبر 5، وظیفے ما در مقابل ستمگران و یا یک حکومت ستمگر چیست؟ کہہ رہے ہیں کہ ظالموں کے مقابلے میں یا ایک ظالم حکومت کے مقابلے میں ہمارا وظیفہ، فریضہ، ذمہ داری کیا ہے؟ ظالموں کے مقابلے میں یا ایک ظالم حکومت کے مقابلے میں ہمارا کیا وظیفہ ہے؟ وظیفہ ما این است که در مقابل ستمگران پایداری کنیم، مقاومت کنیم و ستمگران را از ظلم و ستم باز داریم، روکیں.